السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاج المساجد اور اجتماع کا آپس میں گہرا رشتہ۔ تاج المساجد اور اجتماع ایک دوسرے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہ سالوں تک ہوئے اس آیوجن میں شرکت کرنے والوں کی سنکھیا ہزاروں سے لاکھوں میں پہنچ گئی ہے۔ بھوپال دنیا بھر میں بھوپال کے علاوہ اجتماع کا آیوجن پاکستان اور بنگلہ دیش میں کیا جاتا ہے۔ 69 برس سے بھوپال میں اجتماع کا سفل آیوجن کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے پنجاب پرانت کے لاہور کے نزدیک راون ایون بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ کے قریب ٹونگی شہر میں اجتماع کا آیوجن ہر سال کیا جاتا ہے۔ سال میں ایک بار ہونے والے آیوجن کو سالانہ اجتماع کہا جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے آیوجن عالمی تبلیغی اجتماع کا ثابت ارد ہے کہ دھارمک سمیلن پورے وشو سے اسلام کے عنوانی دھرم کی شکشا پراپت کرنا۔ شکشا کے لیے آنے کے لیے اس دوران علماؤں کی تقریریں بھی ہوتی ہے، جس میں قرآن میں دیا گیا شکشا کے مطابق کس طریقے سے زندگی گزارے۔ رائل جانی آف بھوپال شہید بھوپال کے اتہاس پر 3 کتابیں لکھ چکے سید اختر حسین بتاتے ہیں کہ اجتماع اور تاج المساجد کے وکاس کا آپس میں گہرا سمبند ہے۔ 1948 تک تاج المساجد کے مینارے نہیں تھے۔ مسجد کے بیچ کے میدان میں بھی بڑے بڑے گڈھے تھے۔ اکثر یہ جگہ سنسان ہی رہتی تھی۔ بھوپال کی جانی مانی شخصیت پیر ننھے میاں نے مولانا عمران سے اسے آباد کرنے کے لیے کہا۔ تب سے یہاں غریب بچوں کو پڑھایا جانے لگا۔ اجتماع بھی تاج المساجد میں آیوجت ہونے لگا۔ تب سے 2002 تک اجتماع یہی لگتا تھا۔ تاج المساجد میں پہلی بار آیوجت اجتماع میں تقریباً 150 لوگوں نے حصہ لیا۔ شروعات میں آس پاس کے علاقوں کے لوگ ہی یہاں آتے تھے، لیکن جیسے جیسے اس کا پرچار ہوتا گیا یہاں آنے والوں کی سنکھیا بھی بڑھتی گئی۔ 1970 سے یہاں ودیشی جماعتیں بھی آنے لگی۔ یہاں دی جانے والی شکشا کے چلتے اجتماع میں ہر سال شرکت کرنے والوں کی سنکھیا بڑھتی چلی گئی۔ بھوپال میں ایک دور ایسا تھا جب اجتماع کے دوران شہر کے حصے میں لوگوں کو پیر رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی تھی۔ پہلے اجتماع میں شامل ہونے والے حضرات پیر خواجہ حفیظ الدین شاہ میر چشتی کے پوتے ڈاکٹر اوصاف شاہ میری خرم نے بتایا کہ اجتماع بھوپال میں پہلی بار 1944 میں ہوا تھا۔ خرم نے بتایا کہ اس سمے اس کا یوروپ ایسا نہیں تھا، بہت سادھارن سا آیوجن تھا جب اس میں محض 14 لوگ ہی شامل ہوئے تھے۔ سب سے پہلا اجتماع بھوپال کے ابراہیم پورہ کی مسجد میں ہوا تھا۔ دراصل حضرت مولانا مسکین صاحب نے اجتماع کے آیوجن کے لیے یہ بیٹھک لی تھی۔ اگلے 4 سال یہ جامع مسجد، ترجمے والی مسجد اور مسجد شکور خان میں آیوجت کیا گیا، جس میں 100 سے بھی کم لوگوں نے حصہ لیا۔ خرم کے مطابق دلی کے نظام الدین درگاہ کے پاس بنگلے والی مسجد میں مرکز ہے، جہاں دیش بھر کی جماعتیں 3 دن کے لیے آ کا دھرم کا گیان لیتی ہے۔ تو شروعات حضرت مولانا الیاس کانہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ سماج کی کریتوں کو ختم کرنے کے لیے یہ شروع کیا گیا تھا، اس لیے کانہلوی کے بیٹے مولوی یوسف اور مولانا مسکین اچھے دوست تھے۔ مولانا مسکین نے اسے اجتماع نام دے کر بھوپال میں آیوجت کرنا شروع کر دیا۔ اجتماع کی ایک خاص بات ہے کہ یہ سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ ہر بار تاریخ میں تو رد و بدل ہوتا ہے، لیکن آیوجن کے دن کبھی نہیں بدلتے۔ اجتماع کی شروعات شنیوار صبح سے ہوتی ہے اور سوموار دوپہر اس کا سماپت ہو جاتا ہے۔
केवल इन 3 दिन में ही इज्तिमा का आयोजन क्यों है? सवाल पर बताया गया कि ऐसा इसमें शिरकत के लिए आने वालों की सहूलियत को देखते हुए किया जाता है। शनिवार को कई जगह छुट्टी होती है, वही रविवार को आकाश रहता है, केवल सोमवार ही की वर्किंग दी जाती है। सोमवार को दुआ के साथ करीब 2 बजे समाप्त होने जाता है कि लोगों को इसमें समय निकालने में परेशानी नहीं होती। अभी तक शनिवार, इतवार और सोमवार को ही इज्तिमा का आयोजन किया जाता है। बाहर से आने वाली जमातों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए तारीख में तो बदलाव है, पर दिन भर पूर्व की तरह ही है। दुनिया में भोपाल को इज्तिमे से मिली अलग पहचान। राजस्थान में इज्तिमे को लेकर मुस्लिम वर्ग उत्तेजित है के रूप में सहयोग करने वाले लोग कहते हैं कि इज्तिमा ने भोपाल को पूरी दुनिया में अलग पहचान दी है। इस आयोजन में देश विदेश से आए कई लोगों से परिचय हो जाता है। वो भी यहाँ होने वाले इज्तिमात को देखकर बहुत खुश और संतुष्ट होकर लौटते हैं। उनकी खुशी देखकर हमें भी अच्छा लगता है कि इज्तिमा में वर्षों से आयोजन को सफल करने में योगदान देने वाले बहुत से लोग हैं। 1975 से इज्तिमे में जुड़ा हूँ कि हम रूप में हर तरीके से इस आयोजन में योगदान देते हैं। चूँकि धार्मिक कार्यक्रम है, इसलिए हमें लोगों की सेवा करके पूर्ण मिलता है। इसी नियम के साथ लोग इसमें जुड़ते हैं। सभी के सहयोग से यह सफल होता है। मैं 30 साल से लगातार इस जलसे में अपनी सहगिरी करते आ रहा हूँ। मेरे साथ लगभग 2 दर्जन से अधिक युवा भी है। हमारी टीम पिछले 15 दिन से लगातार टेंट लगा रही है। 24 से 29 तारीख तक हमें सभी मैदान में व्यवस्थित चीज़ों को रखना है। कमेटी के बैनर पर इस आयोजन को सफल बनाएंगे। मैं लगभग 4 दशकों से इज्तिमा आयोजन से जुड़ा हूँ। राजधानी के हर व्यक्ति के इसमें महती भूमिका होती है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम है, इसलिए हमें हिंदुस्तान और प्रदेश के राजधानी की भी इनमें के व्यवस्था रखना पड़ता है। हमें फ़र्क होता है कि इज्तिमा भोपाल में होता है। इसे सफल बनाने में मुस्लिम समाज के अलावा हिंदू भाइयों, प्रशासन के अधिकारों का भी पूरा योगदान रहता है। लाखों लोग आने के बाद भी शहर में ट्रैफिक को लेकर कोई परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों, भोपाल की तबलीग इज्तिमे का आयोजन